ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اصول بیان کر دیا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے جتنے بھی احکامات ہیں، جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے، ان میں سے اگر کوئی بندہ کسی ایک حکم کو بھی، شریعت کے کسی ایک مسئلے کو بھی ناپسند کرتا ہے، برا سمجھتا ہے، کراہت کا اظہار کرتا ہے، اچھا نہیں سمجھتا، صحیح نہیں سمجھتا، تو اللہ کے نبی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کے تمام اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں اور یہ لوگ خسارہ پانے والے ہو جائیں گے۔ وجہ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، انہوں نے کراہت کی ہے، شریعت کے کسی مسئلے کو ناپسند کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ میرے بھائیو، اس چیز کو، اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں۔ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا رب ہے، وہ مالک ہے، اسے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ یہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے کیا اصول ہونے چاہیے، کیا ضوابطے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے وہ دین کے ذریعے سارے اصول و ضوابط ہمیں عطا کر دیے۔ اب کسی انسان کے اندر، کسی مسلمان کے اندر یہ جرت نہیں ہونی چاہیے وہ شریعت کے کسی حکم کو ناپسند کرے۔ اگر وہ یہ کام کرے گا، اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے تمام اعمال برباد کر کے رکھ دیں گے۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ، این جی اوز بھی، میڈیا بھی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جی دیکھیں جی، 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انصاف نہیں کیا، عورتوں کی گواہی آدھی کیوں ہے جی؟ عورت کو ناقص العقل کیوں کہا گیا جی؟ عورت کو دیکھیں، عورت کے ساتھ زیادتی ہے، اس کو وراثت میں سے آدھا حصہ ملتا ہے، لڑکے کو ڈبل حصہ ملتا ہے لڑکی کی نسبت۔ اس طرح کی باتیں کر کے شریعت کے حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ناپسند کیا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں کہ یہ اصول غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ یہ نام نہاد مفکرین، نام نہاد تجزیہ کرنے والے، اللہ کی قسم اگر کوئی مسلمان اللہ کے کسی ایک اصول کو بھی، اللہ کے کسی ایک فرمان کو بھی ناپسند کرتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں رہتا، اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ کفری عمل ہے اور کافر بنا دینے والا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی بے شمار باتیں مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے پاکستان کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کوئی بندہ دوسری تیسری شادی کر لے، لوگ اس کو جی برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیتے ہیں، جی تو خاندان دی عزت مٹی چ پلاتی، تو نے یہ کر دیا، تو نے وہ کر دیا، تو نے ایسے کر دیا، ویسے کر دیا۔ بھئی شریعت کا ایک مسئلہ تھا، ہاں وہ زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، اس چیز پہ اس کی پکڑ کی جا سکتی ہے، لیکن اس چیز کو ایشو بناتے ہی نہیں۔ بنا ایشو یہ ہے کہ کیوں ہے جی؟ بھئی شریعت نے جب اس کو اجازت دی، تم کون ہوتے روکنے والے؟ آگے سے کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ جی دیکھیں جی زیادتی کی ہے، کون سی زیادتی؟ تم نیا دین لے آنے لگے ہو، جو اللہ نے اصول دیے وہ غلط ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے؟ نہیں، خدا رہا اس چیز کو سمجھو، معاملے کی نزاکت کو سمجھو۔ شریعت کا کوئی بھی عمل ہے آپ اس کو ناپسند نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا بنایا ہوا دین ہے، اللہ کے بنائے ہوئے اصول ہیں، کسی انسان کے نہیں ہے۔ ہمارے اندر اختیار، یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو غلط کہیں۔ مثال کے طور پر اس طرح سمجھ لیں، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، کئی سال ہو گئے نہیں پڑھتا، آپ جب بھی اس کو کہتے ہو نماز پڑھو تو وہ آگے سے کہتا ہے اچھا پڑھ لوں گا، اللہ توفیق دے گا پڑھ لوں گا۔ وہ اس کو اپنی کمزوری سمجھتا ہے، اس کو گناہ سمجھتا ہے نہ پڑھنے کو۔ نماز پڑھنا وہ جائز سمجھتا ہے لیکن اپنی کمزوری کی بنیاد پر، سستی کی بنیاد پر، غفلت کی بنیاد پر نہیں پڑھتا۔ یہ بندہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ چاہے نمازیں پڑھتا ہو، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہو، لیکن وہ یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ نے وکھرے ہی کام رکھے، ہر ویلے ایک پڑھ کے دوجی دا ٹائم ہے، بس ہر ویلے نمازاں دے چکر چ پے رہو، اور کام ہی کو نہیں، نماز ہی 5 وقت کا نماز ہی، تہجد گزار بھی اگر یہ بات کرتا ہے، اس کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو ناپسند کرنے کی وجہ سے اس نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، اتنا بڑا کفریہ جملہ کہہ دیا کہ اس کے سارے عمل برباد ہو گئے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا کیوں نہ ہو، وہ پڑھنے کے باوجود نماز کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہے۔ سمجھیں، نہیں پڑھتا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے لیکن جائز سمجھتا ہے۔ ایک بندہ بے شک پڑھتا ہے لیکن انکار کرنا، نماز کا انکار کر دینا، یہ کفر ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ خدا را اس چیز کو ذہن میں رکھیں، شریعت کا جب مسئلہ آ جائے، دین کی کوئی بھی بات آ جائے، فوراً سر تسلیم خم۔ یاد رکھو، اسلام ہماری مرضیوں کا نام نہیں ہے، اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، اسلام ہمارے جذبات کا نام نہیں ہے۔
اسلام تو یہ نام ہے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا، اطاعت اور فرما برداری کا نام اسلام ہے۔